السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ انسانی جسم خود انسان کے لیے کسی پہیلی سے کم نہیں ہے۔ یہ اس قدر پیچیدہ نظام ہے کہ انسانی عقل اسے اب تک ٹھیک سے نہیں سمجھ پائی، اور روز نہیں ہونے والی جدید تحقیقات کے نتیجے میں ایسے حیران کن انکشافات سامنے آتے ہیں جو انسانی دماغ کو چکرا کر رکھ دیتے ہیں، اور انسان اس جسم کو پیدا کرنے والے اپنے رب کی نشانیوں اور اس کی قدرت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ عام طور پر ہمارے جسم کی خوبصورتی اور اپیرنس ہماری سکن یعنی جلد پر ڈیپینڈ کرتی ہے، جو ٹیشو سے بنی ایک پتلی لیئر ہے اور دکھنے میں عام سا آرگن محسوس ہوتی ہے، مگر اس کے اندر کئی حیران کن فنکشنز اور خصوصیات چھپی ہوئی ہیں۔ ہماری جلد کا وزن ہمارے جسم کا صرف 15% ہوتا ہے، جو تقریباً 2 اسکوائر میٹر کا ایریا رکھتی ہے تاکہ ہمارے مسلز اور ہڈیوں کو ڈھک سکے۔ یہ ضرورت کے مطابق پھیل اور سکڑ سکتی ہے اور انسان کو بیرونی خطرات اور نقصانات سے بچانے کے لیے ایک ڈھال کا کام کرتی ہے، یہاں تک کہ اگر اس پر کوئی زخم آ جائے تو خود کو ری بلڈ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس میں 1000 مائکرو بیکٹیریا کی نسلیں موجود ہیں جن کی تعداد 1 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے۔ ہماری جلد 3 لیئرز پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 ایپیڈرمس، جو جلد کی آؤٹر لیئر ہے اور مردہ سیل سے مل کر بنی ہے۔ اس سے نچلی لیئر کا نام ہے ڈرمس، جو ایک درمیانی لیئر ہے جو جسم کے بالوں اور پسینہ خارج کرنے والے گلینڈز پر مشتمل ہوتی ہے۔ تیسری لیئر کا نام ہے سبکیوٹس، جو فیٹس اور بڑی خون کی نالیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ انسانی جلد ہر 28 دن کے بعد خود کو رینیو کرتی ہے اور ہر منٹ 30,000 مردہ سیلز کو نئے سیل سے ریپلیس کرتی رہتی ہے۔ یہ ڈیڈ سیلز جسم سے اڑ کر ڈیڈ پارٹیکلز میں بدل جاتے ہیں، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ آپ کے گھر میں موجود 50% ڈسٹ پارٹیکلز آپ کی سکن کے ڈیڈ سیلز ہی ہوتے ہیں۔ ہماری جلد ہی جسم کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتی ہے، اور جب ماحول بہت زیادہ گرم ہو تو پسینہ خارج کر کے جسم کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ٹیمپریچر کم ہو تو جلد میں موجود خون کی نالیاں سکڑ جاتی ہیں اور دل کی طرف سے سپلائی کیے جانے والے خون کی مقدار کو بہت کم کر دیتی ہیں تاکہ جسم میں موجود گرمی کی مقدار خارج نہ ہو۔ اسی دوران جسم کے پورز بھی سکڑ کر بالکل چھوٹے ہو جاتے ہیں تاکہ جسم سے زیادہ ٹیمپریچر خارج نہ ہو۔ اس کے علاوہ انسانی جسم کا سب سے اہم کام ہے چیزوں کو چھونے کا احساس دلوانا۔ اس کا ہر اسکوائر ملی میٹر سینسیٹیو سیلز پر مشتمل ہے، جو کسی بھی چیز کے چھونے کے احساس کو ایک میسج کی صورت میں دماغ تک پہنچاتا ہے، اور یوں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کو ٹچ کیا ہے۔ جبکہ اس سے پہلے سائنٹسٹ یہ سمجھتے تھے کہ کسی بھی چیز کو ٹچ کرنے کا احساس صرف ہمارے دماغ کو محسوس ہوتا ہے اور اس کا ہماری جلد سے کوئی لینا دینا نہیں، مگر حالیہ تحقیقات نے یہ ثابت کر دیا کہ دماغ کو کسی بھی چیز کے چھونے کا احساس ہماری سکن میں موجود انہی ٹیشوز کے ذریعے ہوتا ہے، اور اگر یہ موجود نہ ہو یا مردہ ہو تو ہمیں کسی قسم کے درد کا احساس نہیں ہوگا۔ ان سینسیٹیو ٹیشوز کو جو یہ پیغام دماغ تک لے جاتے ہیں، ان کی 4 قسمیں ہیں اور ہر ایک کے کام کرنے کا انداز الگ الگ ہے۔ نمبر 1 میزنر، جو ہلکے سے چھونے کا احساس دلواتا ہے۔ نمبر 2 مارکل، یہ کسی چیز کے سٹرکچر کا احساس دلواتا ہے کہ اس کی شیپ کیسی ہے۔ نمبر 3 روفینی، جو سٹریچنگ کا احساس دلواتے ہیں۔ نمبر 4 پیسینین، ان کا کام وائبریشنز کو محسوس کرنا اور دماغ کو ڈیپ پریشر کا احساس دلوانا ہے۔ اس کے علاوہ بےتحاشا نرو سیل جلد میں موجود ہوتے ہیں جو درد اور ٹیمپریچر کا احساس دلواتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی چیز کو ٹچ کرتے ہیں، فرض کریں کہ آگ میں ہاتھ لے کر جاتے ہیں، تو آپ کے ہاتھ کی سکن میں موجود نرو سیلز اس درد کے احساس کو دماغ تک پہنچاتے ہیں، جن کی تعداد پورے جسم میں 3.5 ملین سے بھی زیادہ ہے۔ پروفیسر ٹیجیسن تھائی لینڈ کی چینگ میک یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کے چیئرمین ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ انسانی جلد پر تجربات میں گزار دیا، اور جب وہ اس کے نتائج تک پہنچا تو یہ جان کر دنگ رہ گیا کہ قرآن کریم نے یہ سب تحقیقات 1400 سال پہلے واضح طور پر بیان فرما دی ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ہم عنقریب ان کو آگ میں داخل کریں گے، جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم اور کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ ہمیشہ کا عذاب سہتے رہیں، بے شک خدا حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ انسانی جسم کو درد کا احساس دلوانے کے لیے دماغ نہیں بلکہ جلد میں موجود ٹیشوز ذمہ دار ہیں۔ پروفیسر تجاسن کو اس قرآنی انکشافات نے اس قدر حیران کیا
कि 8वीं सऊदी मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जो रियाज में मुनक्किद हुई और इसका टॉपिक था कुरान के साइंसी इंकशाफात में उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कलमा पढ़कर दीन इस्लाम कबूल कर लिया। हमारे जिस्म के हर हिस्से पर जिल्द के स्ट्रेच होने की सलाहियत अलग अलग है। मसलन हाथों के जोड़ पर मौजूद जिल्द उंगलियों पर मौजूद जिल्द से अलग है। इंसानी उंगलियों पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स कुदरत का एक अलग ही मौजज़ा है, क्योंकि इस दुनिया में मौजूद हर शख्स की उंगलियों का पैटर्न किसी दूसरे शख्स से मैच नहीं करता। यानी यूं कहें कि इंसान के मुनफरिद फिंगरप्रिंट्स इसकी अलग शनाख्त हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी प्रोडक्ट का बार कोड इसकी अलग शनाख्त होता है। और इसका जिक्र भी कुरान करीम में 1400 साल पहले मौजूद है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम उसकी बिखरी हुई हड्डियों को इकट्ठा नहीं करेंगे? जरूर करेंगे, और हम इस पर कादिर हैं कि इसके पूर को दुरुस्त करें। इंसानी जिस्म की इस कदर पेचीदा तहकीकात को 1400 साल पहले कौन बयान कर सकता है? बेशक इसे बनाने वाला। और ये साबित करता है कि सिर्फ कुरान करीम ही एक वाहिद सच्ची किताब है जिसमें किसी किस्म के शक की कोई गुंजाइश नहीं। वक्त गुजरने के साथ इंसान जितना तरक्की करता जाएगा और मजीद कुरानी मौजूदात को साबित करेगा, क्योंकि हमारी इंसानी अकल बहुत महदूद है, लेकिन अल्लाह ताला का इल्म नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज की यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।